اور لیکن باوجود اس کے ایک ایسی بات ہے جس کا میں گواہ ہوں، اور صرف میں ہی گواہ ہوں، اب زندہ رہ گیا۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد، جو ایک بہت بڑے جینیس تھے، صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اتنے ذہین آدمی، تو وہ مجھے اتنے لفافے بھیجا کرتے تھے۔ حکم یہ تھا ان کو کھول، اندر نوٹ ہوتے تھے، کرنسی نوٹس تھے۔ اس وقت انڈیا کی کرنسی چل رہی تھی، وہ جو ٹھپا لگ جاتا تھا پاکستان کا تو چل رہی تھی، تو وہ نوٹ ہوتے تھے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا صرف کونے پر، جی کچھ نہیں تھا اور۔ اچھا جی اتنی سی چٹ آتی تھی، جی اس پر وہی نمبر لکھا ہوتا تھا، نیچے 10 سال دستخط ہوتے تھے۔ رائٹ حکم تھا لفافے نہیں کھولنے، نہ ان کا حساب رکھنا ہے۔ میری بے وقوفی دیکھیے، مجھے پتہ چل گیا کس میں پیسے ہیں، میں نے حساب رکھنا شروع کر دیا۔ اور اس میں یہ بھی تھے کہ ان کا نام تھا چودھری غلام، کشمیر والے کیا ان کا نام تھا چودھری غلام عباس نام تھا ان کا، ہاں جی ایسا کچھ نام تھا۔ وہ بھی کشمیر کے بہت سارے لیڈروں کو سیریوں کو بیچتے تھے، دونوں سائڈوں کو، اور بھی غربا کو جاتے تھے، کئی مخالفوں کو، حتیٰ کہ وہ چیٹ آ جاتے، اور یہ بھی حکم تھا نام بھی نہیں پوچھنا، تو وہ دے دینا، وہ پیسے میرے ہوتے، میں نے وہ سیف میں رکھوا دیے ہوئے تھے، اور وہ حساب کتاب بھی سیف میں رکھا ہوا تھا۔ تو چھاپا پڑ گیا، تو ماشاء اللہ کا انہوں نے الماری بھی کھول کے دیکھی، وہ جو تھی سیف، ادھر حضرت صاحب گرفتار ہو گئے۔ مجھے صدمہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں، میں تو بالکل پاگل ہو گیا جی، بالکل سناٹا میرے تو طاری ہو گیا۔ میں تو زمانہ ایسا تھی کہ میں نے کسی وجہ سے یہ بات کی تھی، اب بات بھول گیا ہوں، کوئی سوال کرے تاکہ کوئی بات چل پڑے۔ یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا، ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا، تو جب لوگ لاہور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے، وہ دیگیں پلاؤ کی اور زردے کی پکا کے، روٹیاں پکا کر، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو احمدی لڑکے ہیں، مرزائی ہیں، تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا۔ لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے آتے ہیں۔ تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا، جنرل آدمی نے، ہی واز ویری مچ امپریسڈ۔ پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل، اچھا تو ہم نے جو ٹکڑے بچتے تھے وہ اکٹھے کر کے وہ ہم ان کو بیچتے۔ جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا نقص وہ قادیانی مافیا ہے، اور اس کے تمام پختہ ثبوت جو ہیں میں قادیانیوں کے اپنے محض اپنے سورسز سے دیتا ہوں، اور قادیانیوں نے فوری طور پر مولویوں کو کہہ دیا کہ وہ یہ پروپوگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ قادیانیوں کے محض کو، ان کے ریفرنس کو ہم نہیں مانتے، اور یہ چیز پاپولر کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف کہ جن چیزوں کو میں نے قادیانیوں کے اپنی ذرائع ابلاغ سے جو ہے بتایا کہ یہ خود اقرار کر رہے ہیں اپنی کتب میں، اپنی تاریخ میں، اپنے رسائل میں، اپنے اخباروں میں واضح طور پر لکھا ہوا کہ ہم نے لاہور کے اندر جب یہ قادیان سے آئے ہیں، کیا بولتے ہیں وہاں، جب یہ قادیان سے لاہور آئے ہیں تو بالکل جناب خود اقرار کر رہے ہیں کہ مرزے نے حکم دیا کہ کر لو قبضہ تمام پراپرٹیز پر، اور پھر مال مفت دل بے رحم۔ میں نے یہ بھی ثبوت فراہم کیا ہوا ہے کہ یہ جو عمران خان کی فیملی کو جو ہے وہ مرزا کیا بولتے ہیں، مرزا محمود کے آرڈر کے اوپر وہ ایک کوٹھی ملی تھی، باقی انہوں نے خود قبضہ کر کے اس کا نام بھی بدل دیا۔ یہ ان کی کروکری ہے۔ تو بابا بات کیا ہے، ہم لوگ ایسے جو
دبے دار لوگ ہیں ان کو نبی کا کیا لقب دے رہے ہیں، صادق اور امین. خیر تو یار بات کیا ہے، جو اصل چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے، اور میں جو فوکس زیادہ کرتا ہوں ان کی کرپشن کے اوپر، ان کی بدماشی کے اوپر، ان کا گینگسٹر ہونا، ان کا بے رحم قاتل ہونا، اور کس طریقے سے پاکستان کے غریب مسلمانوں کے کا استحصال کرتے آ رہے ہیں 1947 سے آج تک. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جی سب سے زیادہ لا ابائڈنگ، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ پرامن، سب سے زیادہ ایماندار وہ ہیں ہی قادیانی. اب یہ لبرل آئے نا میرے سامنے، اور ان کا میں ایسا حشر کر چکا ہوں اول تو پہلے بھی. تو یہ ہر دوسرے دن پڑھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر پرسیکیوشن ہو رہی ہے قادیانیوں کی. پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک یا دو ایسے سربراہ گزرے ہیں جو قادیانی نہیں تھے، باقی سارے قادیانی یا قادیانی نواز. تو اس کے باوجود یہاں پر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. پاکستان کے جو ملٹری رولر اور سویلین وہ 80 سے 90% قادیانی ہے. اور ہے کوئی لبرل جو میری اس بات کو جھٹلا سکے؟ ہمت تو کریں یہ آنے کی میدان میں. اب انہوں نے ہمت کرنی چھوڑ دیا، مولویوں کو آگے لگا دیا. خیر مولوی کا کام یہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے ان کی دکھتی رگ کو پکڑا ہے، اور فوری طور پہ مولویوں نے اپنے اتحادی، پرانے اتحادی، قدیمی اتحادی مولویوں کو ہاتھ میں لے کے پھر وہی کہ جی او جی یہ تو قادیانیوں کا محض ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور اچھا میں مولویوں کو کہتا ہوں چلو ان کے ریفرنس کو نہیں مانتے، اپنا ریفرنس دے دو تھے جواب ندارت. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر اقبال نے کس سن میں توبہ کی تھی. خیر تو جناب عالی یہاں آپ نے سن لیا کہ یہ ان کا جو کیا نام تھا اس کا محمد علی چودھری، محمد علی بی اے، یہ ان کا شاعر بھی تھا، اور یہ جو ہے قادیانی نیٹ ورک کا ایک اہم رکن تھا. تو یہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، لیکن مولوی کہتے ہیں ہم یہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اقرار قادیانی کرو اور قادیانی جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی تم پھر سیدھی طرح سے بات کہو نا نعمانی او جلالی غیر حلالی، او آ کے کہہ نا کہ نہیں جی نہیں یہ جھوٹ بولتا پیا، انہوں نے تو کبھی کرپشن کیتی نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی لفافہ کلچر رائج نہیں کیا. تو یہ حالت ہے کہ ان لوگوں نے دونوں طرف سے کھاتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، چندہ بھی لیتے ہیں عوام سے اور قادیانیوں سے مال بھی کھاتے ہیں. خیر اور اگر جس دن پاکستان کی کلرجی جو ہے وہ درست ہو جائے گی تو یقین مانے پاکستان سے جو ہے قادیانیت کا قلعہ کما شروع ہو جائے گا. لیکن یہ سب سے بڑا ہسٹوریکل فیکٹ میں بتا رہا ہوں، جتنی مدد مرزائیوں کی ملا طبقے نے کیا، خدا کی قسم لبرل بھی اس میں پیچھے ہیں، وہ ان کے دوسرے نمبر پر آتے ہیں. خیر تو جو چیز ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں جناب علی. میں تو یہ سارے فیکٹس لاتا ہوں یار، سن لو سمجھ لو، جو نہیں سمجھنا چاہتے تھے پھر میں تو پھر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، نقصان آپ کا ہے، آپ کا نقصان ہے. تو اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. دیکھیے قادیان سے 2 جہاز آئے تھے، کیا بولتے ہیں، یہ قادیانیوں کے اپنے پلین تھے. یہ انگریز تو ان کو ایئر فورس بنا کے دے رہے تھے، شروع ہو گیا ہوا تھا لیکن وہ پھر پارٹیشن ہو گئی اور یہ اور وہ پھر یہ.
تو انہوں نے یہ 2 پلین اٹھایا، اس کے اندر اپنا خزانہ ڈال کے سب سے پہلے لاہور میں پہنچا دیا. ابھی پاکستان بن گیا تھا، کوئی 3-4-5 دن پرانا ہو گیا ہوا تھا پاکستان. والٹن ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا ہے، اور وہاں سارا پیسہ جو ہے ریسیوڈ بائی ناٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، نو کیا نام تھا اس کا، شیخ بشیر، جو کہ ٹیمپل روڈ کا میں رہنے والا تھا، قادیانی جماعت لاہور کا امیر تھا. اس نے ریسیو کیا اور سیدھا اپنے گھر لے گیا. 30 کروڑ روپیہ پاکستان. یار آپ اندازہ لگاؤ، اس سے بڑا کیا بولتے ہیں منی لانڈرنگ آئے تاڑی میں لبرل بتاؤ، اس سے بڑا جو ہے منی لانڈرنگ کس نے، یعنی 30 کروڑ روپیہ اور باقی سونا زیور، وہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے. یہ قادیان سے آیا سیدھا پاکستان میں، حالانکہ یہ اس کا جو قانون ہوتا ہے کسٹم اور یہ اور وہ، تو یہ تو ہوا نہیں سیدھا ان کے پاس. اور اسی روپے سے انہوں نے پاکستان کے اندر کرپشن شروع کر دی، کیونکہ یہ روپیہ جو تھا بیسیکلی برٹش انڈیا کا روپیہ تھا، جو کہ اس ابھی پاکستان تو بنا نہیں تھا. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی، جو اس کا جتنے بھی بڑے بڑے افسر تھے وہ سارے مرزئی تھے. قائد اعظم کے زمانے سے لے کے آج تک سارے مرزئی ہیں سارے. یار میں کیا کہتا ہوں، پوچھ لو ان سے وہ مرزا کو کیا سمجھتے ہیں. جے میرا سجا کبا جو مرزے نو کدی وہ کذاب کہہ جان، کیا جرنیل، کیا ڈی ایس پی، کیا بڑے بڑے وکیل، یہ کیا بولتے ہیں ججز وغیرہ، ایک بھی نہیں کہے گا. تو آپ خود سمجھ لیں کہ پاکستان نکو نک، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ قادیانی ریاست ہے اور عوام کا استحصال ہو رہا ہے. مسئلہ صرف مذہب تک نہیں ہے، مسئلہ سیاسی بھی ہے. لیکن کیا کیا جائے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جھوٹا سی انہیں کیا کون سی محمدی بیگم کے لیے یہ کر دیا، شراب پی اور جناب وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، بس رات گئی بات گئی. اور یہی مولوی صبح اٹھ کے مرزئی جرنیل کو سلوٹ بھی کر رہا ہے، مرزئی سیاستدان کو سلوٹ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی چوم رہا ہے. اور وہ عمران خان اگر دعوت الیاسی کے میں آتا ہے یہ اویئرنیس رکھنے پر کہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کے پختہ ثبوت ہیں، اور یہ دعوت الیاسی والے اس کو ویلکم کر رہے ہیں. خیر آگے اللہ کا جو ہے، آگے اللہ کے جواب دیں گے. یار آپ نے سنا ہے ابھی یہ مرزئی ہے، آپ اس کو کیوں ویلکم کر رہے ہو جب تک کہ وہ شرعی طور پہ مرزا کا کنڈیم نہیں کرتا. خیر تو اسی طریقے سے جناب آپ دیکھیے ہر جگہ یہی حال ہے، ہر جگہ یہی حال ہے. ابھی وہ دیکھیے وہ کچھ ہے، وہ اشرف غیر حلالی بتا رہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی میں ایک مولوی ہے، کیا اس حرامزادے کا نام مجھے کبھی نہیں یاد آتا، فیصل آباد کا، کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اس سور کی اولاد کیا نام ہے، جلالی غیر حلالی جانتا ہے مرزئی ہے وہ عمران خان، اور اب اس مرزئی کو ووٹ دینے کے لیے کمپین کر رہے ہیں. یہ حالت ہے. اور اگر اپنے پیو دے جنا آئے میرے سامنے عمران خان نو مسلمان ثابت کرے، لیکن اگر کسی ہمسائے کاروائی ہے تو لگا رہے. خیر تو جناب یہ ہوتا کیا تھا کہ یہ پاکستان وہ جو ہے ان قادیانیوں کے پاس موریں تھیں. وہ موریں ان کو میری تحقیق کے مطابق برٹش جو کیا وائسرائے جو اس کے بہرحال جو برٹش انتظامیہ نے ان کو پرووائڈ کی تھی. اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کا نوٹ اس کو کیسے بناتے تھے، وہ سٹیمپ لگ جاتی تھی اور وہ پاکستانی کرنسی بن جاتی تھی، کہ وہی جو برٹش انڈیا دور کا نوٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے جناب ٹھپے لگاتے گئے
اور اب آپ سن لیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہا کہ یہ جناب مختلف سیاستدانوں کو، مختلف صحافیوں کو، اور جو بھی مادر چدکی ہے وہ کرتے تھے، اور یہ لفافہ کلچر، لیکن کوئی اس کے اوپر پروگرام نہیں کرتا، کوئی اس کے اوپر کتاب نہیں لکھتا، کوئی اس کے اوپر وہ ٹاک شو نہیں ہوتی. وہ جنانا سا ہے، کیا نام ہے، مہندی حسن اس کا نام ہے، نہیں مبارک احمد، یا مبارک احمد، کوئی وہ تاریخ اس کے اوپر نہیں لکھے گا. وہی تھا ایک مہندی حسن تھا، کیا نام تھا اس کا، کہ وہ کہہ رہا کہ جی کون سی کتاب، وہ پاکستان کے کورس میں شامل ہونی چاہیے. دو جسٹس دونوں مرضی، اور دونوں ہی مرضی. اور اس نے جو انکوائری رپورٹ لکھی ہوئی ہے وہ اتنی اتھینٹک بتا رہے ہیں، اتنی سچائی پہ مبنی بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے کورس میں شامل ہونی چاہیے. خیر، تو یار یہاں یہ حالت ہے، یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم قبضہ کرتے تھے، لیکن ان کو شرافت کا، ان کو ایمانداری کا، ان کو جناب قانون کا پابند اور مہذب اور غیر کرپٹ کہا جا رہا ہے پاکستان میں، الٹی گنگا. اور اقرار خود کر رہے ہیں کہ اساں قبضے کیتے نے، مرزا دا حکم سی قبضہ کر لو. اقرار خود کر رہے ہیں کہ ہم رشوت دیتے تھے، پیسے آپ سن لیں اس میں. لیکن پاکستان کی سب سے پرامن اور ایماندار کمیونٹی وہ مرزائی ہیں، اور مسلمان مولوی جو ہے ان کے اوپر تو ظلم کرتے ہیں. تو اس کو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ خود چیزوں کو جو ہے سمجھیں. میں نے اتنا زیادہ ریکویسٹ کی ہے لوگوں سے، یار جاؤ، اوے جاؤ، بتاؤ لبرل سے سوال کیوں نہیں آپ کرتے، مولویوں سے کیوں نہیں سوال کرتے. پھر مزیداری کی بات تو یہ ہے، یہ عوام بھی ہمارے بے حس ہو چکے ہوئے ہیں، جو میری ویڈیو کو اگر لائک بھی کر لیں، میری بات کو سچ بھی مان لیں، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ سینہ بسینہ یہ کمپین چلائیں کہ اگر ہم قادیانی غلامی سے نہیں نکلنا چاہتے تو وہ اور بات ہے، لیکن کم از کم جن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس کی خاطر، ان کی ایک یادگار تو بنا لیں. یعنی عام پبلک، مولویوں کو تو چھوڑو، وہ تو خنزیر ہیں، یار عام لوگ سینہ بسینہ اس کمپین کو، اس مہم کو نہیں چلانا چاہتے. دعوے سن لو، نماز قضا نہ ہوئے پامیں، وہ ایسی نمازوں کا تمہارا کیا فائدہ. تو بہرحال افسوس ہے، افسوس ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. ہمارے لوگ نہیں سمجھنا چاہتے، میں لگے میں کی کرا. تو سو مچ ٹو سے، لیکن خدایا جاگو، سمجھو چیزوں کو، پوچھو ہوئے ہوتے، جاؤ ٹاک شو میں، جاؤ مزمل شاہ کے پاس جاؤ، وہ جب وہ کر رہا ہوتا ہے، جاؤ حسن نثار سے پوچھو. یار مرزائی تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے کلچر، لفافہ کلچر شروع کیا تھا. جاؤ وہ حامد میر کے سے پوچھو، جتنے بھی یہ مادر چوت جو ہیں ان سے جا کے پوچھو. یار اس کے اوپر کیوں نہیں تم پروگرام کرتے؟ جو بنیاد ہے پاکستان کے اندر کرپشن کی، نہیں کریں گے. تو اس لیے میں لگا ہوا ہوں، میرا ساتھ دو یار. کوئی آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہا، پیسہ نہیں مانگ رہا، جو میں بتاتا ہوں، جو میرا ایک نقطہ نظر ہے. ارے کچھ نہیں تو آگے ہی پھیلاؤ، اسی میں ہماری نجات ہے، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں، کوئی قطن کوئی راستہ نہیں. حرام زادو، تمہارے پاس گھر میں وہ کیا بولتے ہیں، کیا انرجی کرائسس اتنے ہیں، بجلی سے لوگ بل آتے ہیں، وہ بیچارے خودکشیاں کرنا شروع کرتے ہیں، اور تم نے اپنی ماں چدکی شروع کر دیا، ادھر لگا دیا. کیا ورلڈ کپ بنا رہے ہو، وہ بھی لائٹ میں، اور وہ بھی اتنی زیادہ بجلی وہاں صرف.
اللہ کرے یہ سب میچ ہار جائیں، ہاریں گے بھی انشاءاللہ، اور بلکہ یہ تو افغانستان سے بھی ضرور ہاریں گے۔ تم نے کرکٹ اربوں روپے لگا دیے بہن چودو، اس سے اچھا کوئی ہاسپٹل بنا لیتے کہ اس سے اچھا کوئی اور کام فلاحی کام کر دیتے۔ جتنے بھی وہ سفارشی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی تم کرکٹ میں لے آؤ، اور ہو سکتا ہے پیچھے سے ان کی ریپوٹیشن یا کیا قادیانی بیک گراؤنڈ ہو، تو وہ تو پھر بلے ہی بلے ہو جاندے نا پھر۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ دیکھیے جی جناب، آپ کے پاس اتنے بڑے ثبوت کون لا سکتا ہے یار، کسی نے لائے ہیں، اور جن خطوط کے اوپر میں نے قادیانیوں کو ایکسپوز کیا ہے، پوری ہسٹری میں آج تک کسی نے ایسے نہیں کیا ہوگا کہ ثابت کیا ہے۔ اوکے، کیسے کہ ان کی اپنی زبانی، تو اس کے اوپر کچھ سوچا کریں، کچھ عمل کریں خدا کے لیے۔ میں کب تک بولتا رہوں گا، میں کب تک؟ آپ بھی تو آگے آؤ، آپ بھی تو آگے آؤ، کمپین شروع کرو۔ چلو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسرے مسلمان کو کہو کہ یار پاکستان کے اندر جو ہے شہداء کی بنانی چاہیے، جا کے ہمیں لبرل سے پوچھنا چاہیے، ان کی ٹاک شو میں جا کے کہنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ اس کے اوپر کیوں نہیں پروگرام کرتے۔ یہ ایک آدمی ہے، وہ یہ دعوے کر رہا ہے، سارے حوالے بھی دے رہا ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کریں، بات کریں، پھر دیکھ میں نے حال کی کرنا، اور پھنساؤ ان کو پھنساؤ۔ ہاں، تو بہرحال جی یہ سارے فیکٹس جو ہیں، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کوئی آدمی آ کے آپ کے سامنے کر رہا ہے اور آپ خاموش ہیں۔ اٹھو۔